بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کی توفیق بخشی اور درس قرآن میں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج آپ کے سامنے سورہ 3 مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے اور درس قرآن میں آج اس پوری سورت کے تعلق سے بات کی جائے گی. سب سے پہلے سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. تین کہتے ہیں انجیل کو، ایک پھل ہے انجیل جس میں کیڑا نہیں لگتا اور بہت طاقتور ہوتا ہے اور یہ ڈرائی فروٹ مانتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی کی قسم کھائی، وَالتِّينِ انجیل کی قسم، وَالزَّيْتُونِ اور زیتون کی قسم کھائی. زیتون جو ہے ایک پھل بھی ہے اور ایک تیل بھی ہے، لہذا یہ تیل جو ہے بہت طاقتور بھی ہوتا ہے اور بہت مفید بھی ہوتا ہے بہت سی بیماریوں. تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کی یعنی دو درختوں کی قسم کھائی پہلے کہ والتین انجیل کی قسم اور زیتون کی قسم. اس کے بعد وطور سینین اور طور سینا کی قسم. طور پہاڑ کو کہتے ہیں، سینا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر یہ پہاڑ ہے، اور وہ ہے طور بھی کسی میں مراد ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے ملی تھی. تو وطور سینین یہاں ایک پہاڑ کی قسم کھائی اللہ نے، وطور سینین اور طور سینا کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور اس مبارک پرامن شہر کی قسم، یعنی اس سے مراد مکہ المکرمہ جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس کی قسم بھی اللہ رب العزت نے کھائی. اس طریقے سے 3 آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی. 2 درختوں کی قسم کھائی، ایک پہاڑ کی قسم کھائی اور ایک جگہ کی قسم کھائی، یعنی ایک علاقے کی قسم کھائی جس کو مکہ المکرمہ ہے. 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت بتا رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے بہترین بنایا، پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے بہترین پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اس کے اپوزٹ، پھر اس کو سب سے افضل پستہ لوگوں میں سے سب سے پستہ لوگوں میں کر دیا. سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل دونوں کیٹیگری انسان.
اب وہ کیسے ہوگی وہ ہم سمجھ رہے ہیں. ثم رددناه اسفل سافلين، پھر افضل یعنی نیچے پستہ لوگوں میں سے سب سے پستہ ہم نے اس کو بنا دیا، کر دیا، لوٹا دیا. ردد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ نیک عمل کیے. یعنی وہ لوگ اس کیٹیگری میں نہیں گئے نیچے سے نیچے گٹر میں چلے گئے، وہ لوگ بن گئے جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح نیک عمل کیے، ان کے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بے انتہا بے شمار اجر و ثواب. لیکن کون ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے اور بے شمار اللہ کے انعام اور ثواب. اس کے بعد فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد یعنی تمام چیزوں کے بعد قیامت کے بدلہ یعنی بدلے کا دن، قیامت کا دن، سزا اور جزا، بدلے کے دن کے منکر اس چیز نے تمہیں بنا دیا. یعنی تمام چیزوں کے بعد، ان تمام قسموں کے بعد، ان تمام واقعات اور ان تمام ہسٹری کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں قیامت کا اور اس کے سزا اور جزا کا منکر بنا دے، انکار کرنے والا بنا دے. علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، پھر دنیا کے اعتبار سے بتایا کہ کیا اللہ رب العزت تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ بالکل. تو یہ اس کا ترجمہ تھا جو یہاں پر پیش کیا گیا. اب سمجھنا چاہیے کہ یہ سورت کیوں نازل کی گئی، اس کا پس منظر کیا ہے اور کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے جانیے کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے یہ سورت 28ویں نمبر پر. یہ سورت سورۃ تین جو ہے اس لیے اس کا نام سورۃ تین دیا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیت کے اندر تین کی قسم کھائی گئی ہے، اسی کی طرف اس سورت کا نام موصول کر دیا گیا، اس لیے اس کا نام سورۃ تین ہے اور مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے اعتبار سے یہ 28ویں سورت ہے اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ سورت 95 نمبر پر 95 نمبر. یہ 30ویں پارے میں ہے اور اس کے اندر 8 آیتیں ہیں. ان 8 آیتوں میں اللہ رب العزت نے شروع کی 3 آیتوں کے اندر بہت ہی زبردست قسمیں کھائی اور قسم کھانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسان کی اہمیت، انسان کے مقام و مرتبے کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں ایک افضل ترین انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تمام انسان، تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا. اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے یہ پوری سورت اللہ رب العزت نے نازل کی اور نازل کرنے کے ساتھ ساتھ 1 2 نہیں 4 چیزوں کی قسمیں کھائیں. اب 4 چیزوں کی قسمیں کھانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے اس کو سمجھیے. والتین کا مطلب ہم نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ انجیر کے درخت کو کہتے ہیں. انجیر ایک بہترین پھل ہے یا کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ ہے جو طاقت کی دنیا کا سب سے اعلیٰ پھل مانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پھل کے اندر کیڑا نہیں لگتا. اس کے منافع بے شمار ہیں کہ انسان اس کو کھا لے تو طاقت بھی ملتی ہے اور بہت سی بیماریوں سے بھی وہ بچ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنی طاقت و قوت کی. یہ کثیر البرکہ ہے، یعنی کہ برکت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے یہ پھل اور اسی طریقے سے کثیر المنافع، منافع کے اعتبار سے، فائدے مند کے اعتبار سے بھی یہ پھل بہت زیادہ اپنی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے اس کی قسم کھائی گئی
کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو اس اعتبار سے کہ لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، کثیر البرکہ اور کثیر المنافع ہونے کے اعتبار سے یہ قسم کھائی گئی کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ طاقت اور قوت کا مالک ہے اور اس کو خوب سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. دوسرا اس کا مقصد یہ کہ جہاں پر قرآن نازل ہو رہا تھا یا جو لوگ مخاطب تھے وہاں پر یہ پیڑ یا یہ درخت کثرت سے پائے جاتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے اسی چیز کی قسم کھا کر بتایا جو چیز وہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. ملک شام کے اندر پوری پٹی پر آپ دیکھیں گے تو انجیر اور زیتون کے پیڑ کے پیڑ نظر آئے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں ان درختوں کی قسم کھائی جو کثیر البرکہ بھی ہیں، برکت کے اعتبار سے اپنا کمال رکھتے ہیں، اور کثیر المنافع بھی ہیں، فائدے کے اعتبار سے بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب اللہ نے ان دونوں کی قسمیں کھا کر کہا کہ تمہارے جو منافع جڑے ہوئے ہیں، تمہاری جو برکتیں جڑی ہوئی ہیں ان دو درختوں سے ہے، اور یہ دو درخت تمہارے سامنے موجود ہیں. اللہ ہی کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے ہی بنایا. انسان کو بنانے کا مقصد ہے اور وہ مقصد بھی آپ کے سامنے آتا ہے. تو دو چیزیں سمجھ گئے، زیتون اور اسی طریقے سے تین. انجیر اور زیتون کی قسمیں کھائی اس اعتبار سے کہ وہاں یہ پھل زیادہ پایا جاتا تھا اور لوگوں کے لیے کثیر المنافع تھا، کثیر البرکہ تھا. اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کی قسمیں کھا کر یہاں پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. تیسری قسم جو کھائی وطور سینین. وطور سینین پورے سینا تیسری قسم کھائی وطور سینین، پورے سینا کی قسم. پورے سینین بھی بولا جاتا ہے، پورے سینا بھی بولا جاتا ہے. دودھ عربی کے اندر اہل عرب سبز پہاڑ کو کہتے ہیں، جہاں پر سبزہ ہوتا ہے اس پہاڑ کو عرب کے لوگ دودھ بولتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا جو شرط حاصل ہوا تھا وہ تو ہے طور پر ہوا، اور وہیں پر آپ کو اللہ رب العزت نے توریت بھی عطا کی. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس مقدس پہاڑ کی بھی قسم کھا دی جو آپ کے نزدیک میں وہاں پر یہود و نصارہ بھی موجود تھے اور تمام لوگ بھی تھے، پہلی شریعت بھی موجود تھی. تو کہا وقوع اسلیم جو تمہارے دلوں میں تقدس کا مقام رکھتا ہے، پہاڑ جو سرزد و شاداب بھی ہے اور وہ ہے طور کی اہمیت یعنی توریت جو کرنے کی جگہ بھی ہے اس کی بھی ہم کو رکھا یہ پہاڑ کی جگہ. اور سینین جو ہے اس جگہ کا نام ہے جہاں پر وہ یعنی وہ پہاڑ دور جو ہے موجود ہے. سینین اس جگہ کا نام ہے. اس جگہ کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی تاکہ لوگ اور سمجھ لیں. اس کے بعد وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس پرامن شہر کی قسم، یعنی جس کے اندر تم رہ رہے ہو مکہ المکرمہ وہ جگہ ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. اور مزید اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام کی جو وحی ہے وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر نازل فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر. اور وہ جگہ سب سے تمام جگہوں میں پرامن جگہ، لہذا اس کی بھی قسم کھا لیا. ان چار قسموں میں یعنی تین آیتوں میں چار قسم ہے، دو درختوں کی قسم کھائی گئی، ایک پہاڑ کی قسم کھائی گئی اور ایک جگہ کی قسم کھا کر اللہ نے انسان کے مقام اور مرتبے کو بتایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کیسے بنایا، بتایا کہ ہم نے انسان کو تمام کی تمام مخلوقات میں شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے بہترین مخلوق پیدا کی. تقویم کے اصل معنی جو آتے ہیں وہ آتے ہیں کسی چیز کی بنیاد کو درست کرنا، تقویم کہتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے اس کی اصل کو آپ صحیح کرتے ہیں اس کو تقویم کہتے ہیں. اصل تقویم کا مطلب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فطرت کے اعتبار سے
اور جسمانی اعتبار سے ہم نے ان کو تمام چیزوں میں سب سے بہترین بنایا۔ فطرت کے اعتبار سے اچھا اخلاق رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، غم رکھتے ہیں، ہر اعتبار سے لوگوں کی باتوں کو سمجھتے ہیں، فطری چیزیں کو شک جسمانی اعتبار سے کہ ہم نے اس کا ڈھانچہ جو بنایا تمام چیزیں دیکھتے ہیں، مخلوقات دیکھتے ہیں، ان تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے خوبصورت بنایا اور سب سے اعلیٰ بنایا۔ تو اسی کو کہا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت کے اعتبار سے فطرتن بھی اور جسمن بھی بدن بھی یعنی جسمن بھی ہم نے ہر اعتبار سے اس کو جو ہے بہترین خلقت میں پیدا کی۔ ایسی خلقت کسی اور چیز ہم نے پیدا کی۔ آپ جانوروں کو چاہتے ہیں بہت جب دوسری تمام ایسی چیزیں کوئی نہ کوئی بہتر نسخ یا کوئی نہ کوئی کمی ہے وہ احسن تقویم ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہے، دیکھیے قرآن کے اعجاز کو یہاں پر سمجھنے والا ہے، اور یہ اعجاز ایسا ہے کہ ہر انسان اگر ان آیتوں پر غور کرے تو اللہ کی حکمت کو سمجھ لے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی، موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی ابو جعفر منصور کے بہت ہی خاص وزراء میں سے تھے، خاص لوگوں میں سے۔ ابو جعفر منصور بہت بڑے بادشاہ تھے اپنے وقت۔ تو ابو جعفر منصور کے خاص دوستوں میں سے، وزراء میں سے، درباریوں میں سے موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی، وہ اپنی اہلیہ سے بے انتہا محبت کرتے اور ایک رات اسی طرح چاند کی رات میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے ایسی مستی میں انہوں نے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو میں تمہیں 3 طلاق۔ طلاق کا لفظ جو ہے ہنسی مذاق میں کہا جائے، سیریت میں کہا جائے، کسی بھی طریقے سے کہا جائے، اس سے گرمی میں کہا جائے، طلاق ہو جائے۔ وہ تو دل لگی کر رہے تھے، ان سے مذاق کر رہے تھے، لیکن لفظ طلاق انہوں نے استعمال کر دیا تو طلاق باقی ہو گئی۔ اب ان کی اہلیہ وہاں سے اٹھ کے پڑ رہی تھی، اب یہ پریشان ہو گئے، لیکن یہ تو مذاق کر رہا تھا، نہیں مذاق کر رہا، مذاق میں طلاق ہو جائے۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا مذاق کرنے لگتے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے جی، تو نہیں کرنی ہے۔ اور انہوں نے مذاق کے دل لگی میں یہ تو ہوتا ہے کہ چھیڑنے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو 3 طلاق۔ اب چلیے اب یہ پریشان، اب جب یہ پریشان تو ان کے دوست تھے ابو جعفر منصور، اب صبح رات پیچیدگی بھی گزری کس طرح گزری وہ جان سکتے ہیں۔ اب صبح جیسے ابو جعفر منصور آئے ان سے کہا یار اس طرح بات ہو انہوں نے اعلان کر دیا کہ تمام کے تمام علماء، فقہاء، محدثین جو بھی کہیں ہیں سب آئے، اپنے وقت کے بڑے بڑے فارغ الآراء علماء کو بلا لیا اور کہا معاملہ یہ درپیش آ گیا ہے کہ ہمارے دوست نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی ہیں، اس اعتبار سے کہ اگر وہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کو 3 طلاق۔ اب بتائیے 3 طلاق پڑی یا نہیں پڑی؟ انہوں نے کہا 4 سے خوبصورت کوئی چیز کوئی نہیں سکتی، زیادہ طلاق پڑ گئی، سب نے کہہ دیا۔ اب ان کا دل جو ہے دھڑک کرتا ہے، تمام کے تمام لوگوں نے کہہ دیا۔ ایک شخص جو خاموشی سے بیٹھا ہوئے مفتی صاحب سے بالکل خاموش بیٹھا ہوا منصور صاحب نے کہا ارے بھائی سب لوگوں نے بلبے دے دیا، آپ کیوں خاموش بیٹھے، آپ بھی دے دیں۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد تو انہوں نے سیدھے سورہ 3 کی تلاوت کی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جیسے ہی کہا ویسے سمجھانا چاہیے، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے تھے، فقہاء امت بیٹھے ہوئے تھے، سب سمجھانے کا یہ کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے یا امام شافعی کے شاگرد تھے؟
اور جیسے ہی آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق پیدا کیا ہے، تو جان بھی ایک مخلوق ہے، اس سے بھی اعلیٰ بنایا لہٰذا آپ نے کوئی بھی مفتی جو وہاں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے سکتا یعنی زبان کر دی ہے، سب کرتے نا ابو جعفر منصور نے اعلان کر دیا طلاق واقع نہیں، لیکن ایک اعجاز کی وجہ سے پھر احسن تقدیم کے اس دائرے میں ایک انسان کے گھر کو لڑتے یہ ہے اعجاز۔ اس اعجاز کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عربی کو جانتے ہیں، عربی کی ایک ضرورت سے واقع وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا لفظ ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی اہمیت اب آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاند سورج ستارے دنیا کی تمام چیزیں سب کی سب چھوٹی اور بڑی ہیں، یہ انسان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ شرف اور سب سے زیادہ اعلیٰ آدم ایسے ہی اس کو کہتے ہیں ہم نے تمام مخلوقات اس کو عزت اور اشرف المخلوقات بنایا اور سب سے بہترین شکل و صورت بنا دی۔ اب اگر یہ انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت بنایا اتنا بہترین بنایا تو اس کا حق تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بندگی کرے، لیکن یہ جو ہے دنیا میں آ کر جوانی کے نشے میں اپنی خوبصورتی میں اور اپنے صرف پہ دکھانے کی چکر میں اللہ کو بلا کر دنیا دار بنتا ہے، تو اللہ نے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بڑھا دیا فوراً۔ ایک وقت تم سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو، سب سے خوبصورت ہو، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تم جو ہے ایک ماڈل بن چکے ہو، ایک آئیڈل بن چکے ہو، لوگ تمہاری طرح بننا چاہتے ہیں، لیکن دوسرا اس کا پارٹ کیا ہے؟ تم پر پھر ہم نے تمام پستہ لوگوں میں تمام مخلوقات کی سب سے گٹر نیچے کی چیزوں میں تمہیں لوٹا دیا۔ جانور اب دیکھیے انسان کا آخری جو وجود ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ ایک طرف انسان کو اعلیٰ اور دوسری طرف انسان کی اہمیت کو بنایا کچھ بھی نہیں، گھٹیا، جانوروں سے بدتر۔ جانور جب تک دودھ دے رہے ہیں یا بالبرداری کے کام کر رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب کچھ نہیں کرتے کافی لوگ مر گئے، ان کا جھگڑا نکال لو، ہر اعتبار سے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن انسان جیسے جوانی کی دہلیز کو ختم کرتا ہے، جوانی کی دہلیز سے قدم بڑھاپے کی دہلیز کی طرف رکھتا ہے، بیماریاں اس کو گھیر لیتی، ڈپریشن، ٹینشن، نہ جانے کتنے شوگر اور بلڈ کینسر بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر دوسرا کمزوری، تیسرے کوئی چیز کھا رہا ہے ہضم نہیں ہو رہی، چوتھے جو ہے نوکری نہیں، پانچویں جو ہے گھر میں کوئی بن جاتا ہے تو کچھ کرتے نہیں، کام کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ میں کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مر بھی جاتا ہے اس کا کوئی پارٹ کسی کو کام نہیں تو کہا کہ اس دوسرے پارٹ کو بھی دیکھو کہ ایک طرف تم شباب کی دنیا پر ہو، خوبصورتی کے اعلیٰ مقام پر ہو اور تم نے وہاں جھنڈے گاڑے، لیکن بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر جب تمہارے تمام کی تمام خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، جھریاں پڑ گئی، کمزوریاں آ گئی، بیماریوں نے تمہارے جسم میں اپنا گھر بنا لیا، کوئی چیز تمہیں ہضم نہیں ہوتی، کوئی جو ہے گھر والے تمہیں ایکسپٹ نہیں کرتے، کوئی عزت نہیں دیتا، تو تمہاری تو اسفل سے اسفل یعنی گٹر سے بدتر زندگی ہے۔ پھر ہم نے اس کو بدترین پستہ لوگوں میں سے سب سے پستہ کی طرف بڑھا اللہ تعالیٰ یہ انسان کو اس کی اوقات یاد کرنا، لیکن اس میں کیٹیگری نہیں بتا، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے۔ آپ فلم اسٹاروں کو دیکھ لیجیے، فلمی دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں کتنے واقعات ایسے آتے ہیں، وہ ڈرائیور کی دنیا میں رہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن آخری وقت جن لوگوں کو آپ راجیش کھنہ کو دیکھ لیجیے، آپ اور کئی ان کے لاسٹ اسٹیج کو اگر آپ دیکھیں ان کی شکلیں بدترین شکل بن گئی،
دیکھ کر انسان جو ہے گھبرا ہے، عبرت حاصل ہے اتنے کمزور، یعنی کہ ہر اعتبار سے انسان جو ہے وہ ایک وقت کے اپنے جادوگر ہوتے تھے، اپنے انگلیوں پر اور اپنے اشاروں پر نچاتے تھے، وہ بھی لوگ کی عبرت بن جاتے۔ کتنے ایسے ماڈلز ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیروز ہوتے ہیں جو بالکل ختم ہو جاتے ہیں آخری وقت تک، تو انہیں کو کہا کہ ان کی آخری زندگی جو ہے ایسی ہوتی ہے، خود ان کے وقت لگتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی مستثنا بھی کی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے، یعنی سب نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے جاتے۔ نمبر ایک ایمان چاہتے، دوسرے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے، ثواب۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچا، اب وہ مسجد میں اللہ ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اذان کرنا، بچوں کو پڑھانا، یعنی اپنا سارا وقت نیک کام میں صرف کر دیا، یہ چیز جو ہے وہ اس کے ایمان کو بڑھا دے اور اس کی عزت دے۔ لیکن وہی چیز جو گلیمر کی دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں جاتا ہے، جب بیماریوں کا گھر کر لیتا ہے، وہ بن جاتا ہے جن کے پاس ایمان نہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ان کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے اپنے والدین کو جو ہے وہ گھروں سے نکال کر آشرم میں پہنچا دیں۔ مسلم کیٹیگری میں یہ نہیں ہے، دوسری کیٹیگری میں آپ نے دیکھا ہوگا آشرم کا خوب بہت جو ہے زیادہ چلن ہے، دلی میں بہت زیادہ ہے، یہاں پر بھی، تو وہ گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، بچوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ یہ چیز بھی ہم سے نہیں مل سکتی، آپ نے اپنی زندگی کی سیکنڈ زندگی جو ہے آپ اپنا جو ہے آشرم میں اتاری ہے، دوسری جگہ اتاری ہے، اولڈ ہوم کے نام سے بہت ساری سوسائٹیاں چلتی ہیں، اس میں پہنچا دیتے ہیں اولڈ ہوم، لیکن مسلم نہیں۔ اب خود بتائیے جنہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہو وہ آشرم میں جا کر اولڈ ہوم میں جا کر رہنے لگے، تو ان کی زندگی کیا ہے؟ دنیا ہی میں اللہ کے اوپر دکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کہ اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد کون سی چیز ہے جو تمہیں منکر بنا رہی ہے سزا اور جزا کے لیے؟ یعنی یہاں پر وہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے تھے، حساب و کتاب کو نہیں مانتے تھے، پھر لیکن جب یہ ساری چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ہر چیز کا معائنہ کر رہے ہو، تو پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں انکار کر رہی ہے، جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے کہ کوئی سزا اور جزا نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا؟ اور کیوں نہیں کرے گا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم ہے؟ آپ چھوٹے چھوٹے حکمراں بن جاتے ہیں، ذرا ذرا سے وزیر بن جاتے ہیں، چھوٹے موٹے ٹیچر بن جاتے ہیں، دکان کے مالک بن جاتے ہیں، اگر کوئی تمہارا کرمچاری جو ہے یا ورکر جو ہے کام نہیں کرتا، سزا دینے پڑتا ہے، ڈانٹ رہتے، اگر کوئی جرم کرتے ہو تو جیل میں ڈال دیتے۔ جب تمہاری چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں سزا کا اور جزا کا اچھا کام کرتے ہو، انعام بانٹتے ہو، ایوارڈ سے نوازتے ہو، اور اگر جرم کرتے ہو تو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہو، تو آپ کا مذاق یہ نہیں کرے گا؟ علیہ اللہ یحکم بالعدل، تو وہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے، تو اس کا کوئی حق زیادہ ہے کہ اگر تم نے صحیح زندگی گزاری ہے تو اس زندگی پر صحیح معنوں میں صحیح اجر و ثواب ادا کرے گا، اور صحیح زندگی نہیں گزاری ہے تو اس کی سزا بھی آپ کو۔ یہ چھوٹے مقصد سے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ